بڑا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے بڑا بھائی بنایا ہے، اگر اللہ نے بڑی اولاد بنائی ہے، ماں باپ کی بڑی اولاد ہم میں سے کسی کو بنایا ہے، تو جسے اللہ نے بڑا بنایا ہوتا ہے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے انتخاب کیا ہے میں اس پہ پورا اترتا ہوں۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ نے جسے جیسا بنایا ہے ویسا ہی بن کے وہ دکھائے تو یہ اس کی فضیلت بنے گی۔ اللہ نے تو بڑا بنایا تھا، یہ بڑے بنے نہیں۔ اللہ نے انہیں افضل قرار دیا تھا، انہوں نے اپنے افضل ہونے کو ثابت کیا نہیں۔ جسے بڑا بنایا جائے وہ بڑا بن کر دکھائے۔ یاد رہے عزیزان گرامی، ایک جملہ، ایک مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس گفتگو میں۔ اللہ نے جسے بڑا بنایا ہو وہ بڑا بن کر دکھائے، وہ ثابت کرے کہ اسے اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ اللہ نے کسے کیسا بنایا ہے بہت واضح بات ہے۔ ایک قول مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، میں اسے ہر بار لطف لیتا ہوں، ہر بار اس سے ذائقہ لیتا ہوں، ہر بار میں اس سے حلاوت لیتا ہوں۔ مجھے سیدہ کے ایک قول سے ایک خاص ذائقہ آتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں انی احب من الصبیان خمسۃ خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں، مجھے بچوں کی 5 صفتیں پسند ہیں۔ میں یہ بولتے ہوئے بچوں کو ہی دیکھ رہا ہوں اس وقت مجلس میں۔ سیدہ فرمانی ہے مجھے بچوں کی 5 صفات پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے یہ روتے زیادہ ہیں۔ مجھے پسند ہے بچوں کی پہلی صفت کہ یہ روتے زیادہ ہیں۔ یہ سیدہ کو پسند ہے کہ بچے روتے زیادہ ہیں۔ بچے زیادہ روتے ہیں کیونکہ دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے۔ چوٹ لگی ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ دھکا دینے والا جب بچہ گرتا ہے، جسے دھکا دیا ہوتا ہے، وہ تو روتا ہے، مگر یہ بھی رو پڑتا ہے۔ یہ رو کر بتاتا ہے کہ میری نیت خراب نہیں تھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ بھائی میں بہت فارمولے والا جملہ کر کے گیا ہوں، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اگر مجھے سامنے والے کے بارے میں پتا ہو کہ ان کی نیت خراب رہی ہے تو میں ان کی غلط بات کو بھی برداشت کر جاؤں گا، اس لیے کہ بات انہوں نے غلط کی ہے مگر نیت سچی ہے۔ اور جن کی نیت سچی ہوتی ہے نا، ان کا لہجہ بھی، ان کا چہرہ بھی بتاتا ہے کہ نیت سچی ہے، اور جن کی نیت میں خرابی ہوتی ہے ان کے جملے بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ توجہ ہے؟ تو یاد رہے کہ اگر نیت اچھی ہو اور عمل برا ہو، پھر ایک فارمولہ کہہ رہا ہوں، اگر نیت اچھی ہو اور عمل برا ہو تو کیونکہ نیت اچھی ہے اس عمل کے برے نتیجوں کو وہی ٹھیک کرتا ہے جس کے لیے نیت اچھی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ارادہ ہی نہیں تھا، یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کام ہو جائے اور اس سے یہ نقصانات سامنے آ جائیں۔ نیت تو بہت اچھی تھی، نیت تو صحیح تھی، مگر نتیجہ برا نکل آیا، تو اس برے نتیجے کو بھی ٹھیک پھر وہی کرتا ہے کہ جو نیت کی پاکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں جوانوں، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے عمل سے زیادہ بہتر اس کی نیت ہے، اس لیے کہ عمل میں پھر کہیں ریاکاری آ جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز جو 3 منٹ میں شاید پوری ہو جائے، وہ مسلسل پہلی رکعت تو اللہ کی خاطر ہوئی اور دوسری میں ایک مرتبہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی،
جیسے ہی دوسری رکعت میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو انہوں نے قرات اور اچھی کر دی. توجہ ہے بات کی؟ انہوں نے اور ذرا سجا کے پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہیں ابھی احساس ہو گیا ہے کہ کمرے میں کوئی آ گیا ہے. یعنی اگر مجمع میں عبادت کا رنگ کچھ اور ہو اور تنہائی میں عبادت کا رنگ کچھ اور ہو تو جان لے ریاکاری ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ ریاکاری کا ایک پیمانہ، ریاکاری کیسے میں چاہوں اپنے آپ کو، کیسے میں اپنے، وہ ٹیسٹر کیا ہے، وہ تھرمامیٹر کیا ہے، وہ ذریعہ آزمائش کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں کہ میرا عمل یہ خدائی ہے، للہی ہے، یا یہ میرا عمل ریاکاری کا ہے، دکھاوے کا ہے. اس کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ اگر وہی عمل مجمع میں سجا کے ہوتا ہو اور تنہائی میں سر سے اتار پھینکنے کا ہوتا تو بس جان لیں کہ میں اس کام میں، اس عمل میں ریاکار ہوں. اور اگر تنہائی میں بھی ویسے ہی شوق ذوق سے، توجہ احساس سے ہوتا ہے جیسا میں مسجد میں، جیسا میں مجمع میں کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر وہ کام خلوص کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے. تو بی بی فرماتی ہیں الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہے. عزیزان گرامی، زیادہ رونے والوں کی ایک خوبی یہ ہے، زیادہ رونے والوں کی آفرین مرحبا خاص مقام ہے حسین مولا کے عزاداروں کا. اس لیے جس قوم کو رونے کی مشق کروائی جاتی ہے، جو قوم رونے کا اہتمام کرتی ہو، جو قوم رونے کے لیے خرچہ کرتی ہو. بہت ساری قومیں ہنسنے کے لیے خرچہ کرتی ہیں، بہت ساری قومیں خوشیاں منانے کے لیے خرچہ کرتی ہیں، مگر ایک قوم ایسی ہے جو رونے کے لیے خرچہ کرتی ہے، جو منہ پیٹنے کے لیے خرچہ کرتی ہے، جو بدن کو تکلیف دینے کے لیے خرچہ کرتی ہے. سلام ہو ایسی قوم پر جو رونے کی مشق کرتی ہو، وہ ایک پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، چاہے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ ہمیں کس کام پہ لگایا ہے. ہمارے اماموں نے، ہمارے ائمہ نے ہمیں کس کام پہ لگایا ہوا ہے، شاید اس کو احساس بھی نہ ہو اس نعمت کا، اس نعمت کا شاید اسے پتہ بھی نہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت ائمہ نے دیتی ہے اسے. جی، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو اس کا دل خود بخود نرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ کہیں جا کے پھٹتا نہیں ہے، وہ کسی کو قتل نہیں کرتا. یاد رکھیے عزیزو، حسین مولا کے عزادار اور غیر عزاداروں میں خودکشی کا ریشو نکالیں گے نا، تو خودکشی کرنے والوں میں آپ کو وہ زیادہ ملیں گے جو علم نہیں رکھتے، جن کے ہاں عزاخانہ نہیں ہے، جن کے ہاں حسین پہ رونا نہیں ہے. لیکن جس کے ہاں حسین مولا پہ رونے کا جذبہ ہو، وہ جب پریشان ہونے لگتا ہے تو اپنی گردن میں پھندا نہیں ڈالتا، مشکلوں کی گردن میں پھندا ڈالتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مل کر کے فلسفہ عزاداری میں ایک پہلو ہے یہ جو میں نے بیان کیا. مجھے میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں کہ جو مجلسوں میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، یہ بھی ایک 5-8% وہ جوان، وہ بچے، وہ لوگ مجھے یہ توفیق حاصل ہے کہ سننے کے لیے آتے ہیں. کچھ تو آتے جاتے کہہ دیتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ آپ کی وجہ سے مجلس میں آیا ہوں، میں نے زندگی میں پہلی مجلس کی ہے. تو میں انہیں فلسفہ عذابی اور کتنے زیادہ پیغامات مجھے ان کو دینے ہیں، یہ مجھے زیادہ پتا ہے بعض لوگوں کی نسبت. الاول انہم الباکون، بھی فرمانی مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہے. الثانی، کیسے آئے تھے؟ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اگر بڑا بنایا ہے، اللہ نے اگر بڑا بنایا ہے، اللہ نے اگر جیسا بنایا ہے
वैसे ही रहना हुनर है। ये हुनर है कि वैसे ही रहो जैसे अल्लाह ने बनाया। तुम्हें अल्लाह ने बड़ा भाई बनाया तो बड़े भाई बन के दिखाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें बड़ी औलाद बनाया तो बड़ी औलाद बन के दिखाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें सरदार बनाया है कबीले का तो सरदार बन के दिखाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें मसलन फला कबीले में पैदा किया है तो वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करो। जैसे बनाए गए हो ऐसे बनकर साबित करो। असानी दूसरा, मेरी बीवी फरमाती हैं ला यत्तखिरून लिगदिन, मुझे बच्चों की ये सिफत अच्छी लगती है कि ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। अभी चाहिए, यही चाहिए, आज ही जाएंगे। कितना ही आप कहते रहे कल ले जाएंगे, कल दिलवा देंगे, तुम्हें कल ले जाएंगे, कल दिखा देंगे, कल दिलवा देंगे, कहते नहीं हमें आज ही चाहिए। बच्चे जो तय कर लेते हैं ना उसे कल पे नहीं छोड़ते। जब ये तय हो गया कि ये चीज होनी है तो फिर आज ही होनी है। बहुत सारे लोग इस बात का एहसास नहीं करते कि कोई हमारे पास हमारे ही बुलाने पर आया है और हम ही उसे कह रहे हैं कि कल आ जाओ। और न जाने वो कहां से चलकर आया है, न जाने कितनी उसने बसें बदली हैं, न जाने कहां कहां उसे किसी से उलझन का सामना करना पड़ा, और क्या पता उसने किससे कितने कर्जे के पैसे लेकर अपने सफर को यहां तक पहुंचाया। और मैंने एक छटाक की जबान इस्तेमाल की, हिलाई, और मैंने कहा कल आ जाओ। भाई आपने ही तो बुलाया था। नहीं आज मैं नहीं कर सकता, कल आ जाओ। ये बहुत बड़ा ज्यादती है, जुल्म है, और इससे मुझे हमें शायद पता भी ना चले। मैं एक पूरा जो माहौल है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। शायद हमें पता भी ना चले कि इस अमल से हमारी जिंदगी से कौन कौन सी तौफीकात सल्ब हो जाएंगी। अल्लाह ने हमें एक हफ्ते बाद कुछ देना था, अब तकदीर तय करेगी कि हम इसे नहीं देना। हमें पता भी नहीं कि क्या मिलना था, और वो जो तय हो गया था वो अब हमारे नामे अमल से हटा दिया गया है। खास तौर पर मैं अपने बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, CSS करने वाले बच्चे बैठे हैं, अच्छी तालीम हासिल करने वाले बच्चे बैठे हैं, अच्छे घरानों के, यानी जिन घरानों में तालीम पर तवज्जो है वो बच्चे आए हुए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि जब तुम्हें नीपा ट्रेनिंग करवाई जाए ना, जब तुम्हें पोस्टिंग से पहले ट्रेनिंग करवाई जाए, उससे बड़ी ट्रेनिंग ये मजलिस अज़ा है। वो जो अहले बैत ने हमें ट्रेनिंग दी है, वो जो सैयदा ने हमें ट्रेनिंग दी है, वो जो करबला वालों ने हमें ट्रेनिंग दी है, उसको अगर मैं अपनी जिंदगियों में उसूलों के तौर पर ले लूँ तो मैं जहाँ भी अफसर लगूंगा, मैं जहाँ भी खिदमत मुमलिकत करूँगा, वहाँ मैं इन बातों का ख्याल रखूँगा कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। असालिस बीबी फरमाती है यज्तमऊन अला तुराब, तीसरी सिफत मुझे ये अच्छी लगती है, ये मिट्टी पे बैठ जाते हैं। इनके अंदर तकब्बुर नहीं है, इन्हें जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाते हैं। इनके अंदर मैं नहीं है, अना नहीं है, खुद पसंदी नहीं है, अपनी शख्सियत के ये कायल नहीं है। इंसान को सबसे ज्यादा धोखा जो देता है ना, वो खुद अपना आप उसे धोखा देता है। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, इंसान खुद अपने आप को धोखा देता है। मेरे मौला अली फरमाते हैं मा लुबिस्तु अला नफ्सी वला लुबिसा अलैया, आज तक अली ने खुद को धोखा नहीं दिया और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे सके। सलवात पढ़ ले मौला की रात पर। हम उस पर कहते हैं जी, बच्चे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, अमीर और गरीब के बच्चे की नहीं बात कर रहा। सब बच्चों का ये ज्ञान है, बच्चा थोड़ी बदला है, ये अब्बा बदले। भाई बड़ी मेहरबानी, आप नसीहतें सुन रहे हैं, मैं ममनून हूँ हैदराबाद वालों का। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। बच्चा नहीं बदल रहा भाई, बच्चा नहीं बदल रहा, ये अब्बा अम्मा बदल गए हैं, और ये वो नहीं रहे कि जैसा अल्लाह ने बनाया था।
ابا اماں ویسے نہیں رہے، بچہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ نے بنایا تھا۔ یہ تیسری صفت یجتمعون علی التراب۔ چوتھی صفت اللہ اکبر یأمرون ثم یخلقون۔ یہ مٹی کے کھلونے، گھروندے، سرنگے، مکانات مٹی میں بناتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب نے کیا ہے یہ کام، اور یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ بی کا جملہ ہے یہ مٹی کے کھلونے بنا کر توڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کھلونے ان کی دنیا ہے۔ بچوں کی دنیا ان کے کھلونے، اگر یہ بڑے ہو کر بھی یاد رہے نا کہ دنیا کھلونا ہے تو ہمارے 85 مسئلے حل ہو جائیں۔ بچوں کی دنیا ان کے کھلونے ہیں، اور وہ اپنی دنیا سے کھیلنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ سیدہ فرمائی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا سے دل توڑتے ہیں۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اتنا ہی اس کا دنیا سے دل جڑا رہتا ہے، اس کو زیادہ دنیا زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ متوکل کے زمانے میں اس نے اعلان کیا کہ کوئی صحابی زندہ ہو تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ زمانہ متوکل کا، امام علی نقی کا زمانہ، امام علی نقی کا صلوات پڑھا۔ اتنا آگے جو ہے وہ 200 سوا 200 سال 250 سال کا کون ہوگا؟ مگر ایک بزرگ تلاش کر لیے گئے، اور وہ چل نہیں پا رہے تھے، انہیں بستر پر ان کو بیڈ پر اٹھا کے لے گئے۔ تو متوکل نے کہا کہ کوئی حدیث جو تم نے خود نبی سے سنی ہو، کوئی حدیث سناؤ جو تم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کے کانوں سے سنا کہ انسان کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اسے دنیا سے پیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اور ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، یہ اتنے عرصے سے اسے پیار بڑھ جاتا ہے، بلا اتنے عرصے سے میرے پاس سے اور پیار بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنی اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اسے دنیا سے پیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے تھا کہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوگا، مجھے ٹھیک ہے آپ ہمارے سرکار نے فرمایا ہے بات ختم ہو گئی، تو اب آپ کو پہنچا دیں گھر دوبارہ۔ تو کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے حاکم ہو، مجھے کوئی زمین کا ٹکڑا دے دو۔ تو متوکل نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، یہ نبی نے فرمایا ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر وہی جو اب اس کیفیت میں بھی زمین مانگ رہے ہو، ابھی بھی تمہیں کوئی کاشتکاری اور کوئی فصلیں اگانی ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم ایک جگہ سے دوسری۔ تو یہ انسان دنیا سے اپنا تعلق جوڑا ہوتا ہے، اور بیب فرما رہی ہے کہ یہ کھلونے بنا کر کھیل کر انہیں لات مار کے توڑ دیتے ہیں اور دنیا سے پیار نہیں کرتے۔ 5ویں صفت سناؤں؟ 5ویں صفت تو عزیزوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کرے ہم بھی بچے ہو جائیں، ہمارے مسائل، ہماری جو علاقوں کے مسئلے، خاندانوں کے مسائل ہیں، اس کا حل ہے یہ 5ویں صفت میں۔ بی بی فرماتی ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی رات پر۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ نے جیسا بنایا ہے ایسا بن کر دکھانا، ایسا ہی رہنا، یہ ہنر ہوگا میرے اور آپ کے لیے اگر ایسا کر جائیں تو عزیزو، انبیاء کرام ہر نبی کے پاس دوسرے نبی کی میراث، ہر نبی کے پاس اس سے پہلے والے نبیوں کی میراث۔ ہمارے نبی کے پاس 1,23,999 پیغمبروں کی میراث، لہذا سب سے زیادہ ثروت مند اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ اگر دولت مند کوئی ہے تو وہ سرکار دو جہاں۔ تورات، زبور، انجیل تو مشہور کتابیں ہیں نا۔ قرآن مجید نے ایک اشارے میں سورہ اعلیٰ کے اندر
सुहफ़ इब्राहीम व मूसा कहकर ये बता दिया कि बहुत सारे और सहीफे भी हैं, सिर्फ हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा के सहीफे और बहुत सारी आसमानी किताबें भी हैं। बुजुर्गों ने लिखा है कि बाज़ किताबें किताबी शक्ल में नाज़िल हुई हैं और बाज़ एक किताबचे की शक्ल में नाज़िल हुई हैं, यानी चंद सफ़ों की किताब और अल्लाह का पैगाम। बाज़ एक पर्चे की सूरत में, एक कागज़ की सूरत में आसमान से अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ है। तो सैकड़ों की तादाद में आसमान से पैगामात नाज़िल हुए हैं और उसी नबी पे कि जिसके ज़माने के जो हालात होते थे, और उन सारी तालीमात को जब एक जगह किया जाए, उसका खुलासा किया जाए, उसका निचोड़ निकाला जाए, तो फिर कुरान मजीद बनता है। ऐसा ही है। लिहाजा कुरान मजीद के अंदर तवज्जो है। एक सलवात और पढ़ेगा मुतलक़न नहीं सही, मगर एक बड़ी तादाद में ये हमें मंजर नज़र आते हैं। कहीं कहीं अच्छा भी है। मैं भी पिछले दिनों कुछ शहरों में मुझे एक शौक़ हो गया कि मैं सरकारी गवर्नमेंट के स्कूलों का दौरा करूँगा, तो 30% मेरा अपना नज़रिया, 30% मुझे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मिली। तो लिहाजा मैं 30% की दिलाजारी नहीं करूँगा। जो मेरी मजलिस मेरा खिताब सुन के कहेंगे मौलाना ने हमें भी याद नहीं रखा, ऐसा तो नहीं है, हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्कूल में तो इतने बच्चे हैं। तो 30% बहरहाल है पढ़ाई। मगर अजीजों, वो जो नहीं भेज रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो जो बस जैसे तैसे पाल रहा है अपने बच्चों को, बूढ़ी माँ भी है, बेवा बहन भी साथ रहती है, उस बेवा बहन की 2 बेटियां भी साथ आई हैं। अब ये बंदा इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ, ये खुदकुशी इसलिए नहीं कर रहा कि इसके पास मौला अब्बास का अलम है। ये खुदकुशी इसलिए नहीं कर रहा कि जब ये बहुत दुखों में घिर जाता है तो ढूंढता है कदम का मौला अली में मजलिस कब होगी। इमामिया मरकजी ट्रस्ट लतीफाबाद में मजलिस कब होगी। और ये सिर्फ मजलिस को ढूंढ रहा होता है कि एक हफ्ते से घर में परेशानियां, मैं हुसैन पे रो लूं ताकि मेरी परेशानियां कम हो जाए। और इमाम हुसैन पे रोने से इससे जो हौसला मिलता है, छोड़ दीजिए उन लोगों को जो रोने वालों का मजाक बनाते हैं, जो तौहीन करते हैं रोने वालों की, छोड़ दीजिए उन्हें, अपना काम किए जाइए। ये इमाम बारगाह छोटे पढ़ रहे हैं, मुझे खुद याद है जब ये प्लॉट था, यहाँ प्लॉट पर मजलिसें होती थी, शख्सियात यहाँ मजलिस पढ़ने आती थी, तो कहा जाता इतना बड़ा प्लॉट है, इसमें इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे। जी आज ये इमाम बारगाह अक्सर छोटा पड़ा होता है। हुसैनियों में इजाफा हो गया है, मौला हुसैन के मुरीदों में इजाफा हो गया है। परेशान माहौल, उलझनों वाला माहौल, हर शख्स परेशान नजर आ रहा है। जिसकी 10 लाख तनख्वाह है वो भी रात को बेचैन सोता है। तो सबको हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और हौसला और हिम्मत वही देगा जो नफ्से मुतमइन्ना है, जो लफ्ज़ों पे लाशें उठाकर